حضور بابا جی علیہ رحمہ کا عرس یادیں، محبتیں اور بے شمار آپ کی بارگاہ سے وابستہ امیدیں، یہ ہم لے کے اس عرس کی تقریب میں آتے ہیں۔ جو دوست آنا چاہتے ہیں آ جائیں اور بیٹھ جائیں، کوئی بھی کھڑا نہ رہے، کسی کا بھی کیمرہ نہ چلے، سب نیچے بیٹھ جائیں، دو چار باتیں سن جائیں۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، اسلامیہ کا کوئی بندہ بھی مجھے نظر نہ۔ دوستو، یہ محفل حضور بابا جی کی بارگاہ میں بیٹھ کے کچھ لمحات حضور بابا جی کی شفقتیں، عنایتیں اور آپ کے خصوصی تصرفات، توجہات حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ پورا سال انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ لمحے آئیں گے کہ ہم اکٹھے ہو کے، کون اکٹھے ہو کے؟ پیر بھائی یہ عوام و ناس کا اجتماع نہیں، یہ محبتیں کرنے والوں کا ایک لڑی میں پروئے ہوئے خوبصورت خیال اور خوبصورت سوچیں رکھنے والوں کی ایک جماعت کا اجتماع ہے۔ اللہ کے فضل سے نہ ہی یہاں پہ کوئی بدبخت ہے، نہ ہی کوئی شقی ہے، یہ سب سعید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے مقربوں کی بارگاہ میں جاتا ہی وہ ہے جو سعید ہوتا ہے۔ اگر سعید نہ ہو تو مجدد کی اولاد میں سے جو بھی تصرف فرمائے وہ سعید کر دیتا ہے۔ اگر اللہ طاہر لاہوری کو خواجہ معصوم کی ضد پہ سرکار جنتی کر سکتے ہیں، تو حضور بابا جی کی بھی یہ تصرفات ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ ان کی تصرفات سے، توجہات سے سعید ہو کے چلا جاتا ہے۔ یہ بات نہ ہوتی تو علی پور کا محدث یہاں پہ کھڑے ہو کے حضور بابا جی کے قدموں میں نہ کہتا، وہ جھوٹا نہیں تھا، آلِ رسول میں سے تھا، اس کو یہاں سے کچھ ملا تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ قابل تنار کی جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری کی قسمت میری بنو۔ وہ درمند درویش جو لوگوں کی بگڑیاں بنائے، کیا اپنے عبودت سے غافل ہو سکتا ہے؟ ہمارا یقین کل بھی وضو کے ساتھ تھا، آج بھی وضو کے ساتھ۔ کیوں؟ ہمیں شواہد کی ضرورت نہیں، ہمیں تو جو بابا جی نے کہہ دیا وہی حق ہے، کیونکہ تصرف فرمانے والے لوگ تھے جو بگڑیاں بنا دیتے تھے، جو آنکھیں بند کر کے احوال بتا دیا کرتے تھے، جو نسلوں کے حال بدل دیا کرتے تھے۔ اس شہزادے کو نہیں علم کہ اس کا دادا کون ہے؟ یہ دنیا میں پھولے بٹ کے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک صاحب کردار عظیم ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی کے تصرفات کی بات ہے، جو اپنے عبودت سے غافل ہو۔ کسی کا مقدر کیا بدلے گا؟ اگر وہ کسی کا مقدر نہ بدل سکتا تو آج ہزاروں کی بگڑیاں نہ بنتی۔ اگر پنڈی کا کوئی دھوبی آئے تو عبد الکریم بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آج وہ غافل ہو جائے اپنے پیر کے تصرفات سے تو آج علیحدہ بات ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو انعام لے کے، جو عنایات سے پورے طریقے سے چولیاں بھر کے اپنے موسموں کو بھول جایا کرتے ہیں، لیکن بابا جی کی عنایات میں شک نہیں ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ مجھے تو کل بھی یہ
वसूख था, ये पूरा यकीन था, क्योंकि मेरे दादे ने, मेरे परदादे ने ये कहा था। पीर ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, वो मर्द दरवेश जिसने जो कहा वो होके रह गया, जिसकी ज़बान पत्थर पे लकीर हुआ करती थी, जो अपने बड़े दादा का सही जानशीन था। किस दादा का? इनका भी जानशीन है, लेकिन असल दादा क्या कौन सा? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। कैसा जानशीन? जिस दिन सरकार उमर फारूक बारगाहे रिसालत में तशरीफ लाते हैं और आके इस्लाम कबूल करते हैं, एक ही सवाल होता है, या रसूल अल्लाह, जिस दीन को मैंने अपनाया है, क्या उस अल्लाह का सच्चा दीन नहीं है? बेशक इसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह सच्चे का सच्चा दीन है। या रसूलुल्लाह, आज फारूक ने कलमा पढ़ लिया है, आज उमर इस कलमे के दायरे में आ गया है, आज मक्के वालों को इल्म हो जाना चाहिए। किस बात का इल्म? कि आज फारूक दायरा इस्लाम में आ गया है और इस फारूक का दीन सच्चा दीन है। आज काबे में ऐलान कर दो कि मुसलमान आज काबे के सामने जाके नमाज पढ़ेंगे। अटल होना और अपनी बात को वसूख से साबित करना हमने अपने दादे से सीखा है, फारूक आजम से सीखा है। अल्लाह की कसम, वो फारूक की नहीं होता जो मुबालगे से या मसलत से काम ले। अब सुनाऊं मैं बात अपने दादे की। हजूर ख्वाजा पीर मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह गंगापुर की जमीन पे बैठे थे, खताब हो रहे थे, नबी करीम सैयद कौनैन की रिसालत और अज़मत पे तकारीर हो रही थी। उस वक्त के ऐनी शहर ने मुझे बताया, मौलाना मोहम्मद सलीम, अल्लाह पाक उसकी बरकत रहमत करे, उसने बताया कि मैंने खताब किया, मिर्ज़ाइयों के बारे में भी गुफ्तगू की। बाबा जी वहां बैठे थे, एक मिर्ज़ाई आ गया, उसने कहा अपने मौलवी को रोक लो, अगर इस तो बाद साढ़े नबी के बारे इस कोई गल की ते गंगापुर की इट ना इट बजा देंगे। बाबा जी फरमाने लगे, जरा मैंने अच्छी तरह बताओ तो सही, तुम कहना क्या चाहते हैं? वो जी असं ये कहना चाहते हैं कि मिर्जे को इन्हें बुरा भला किया। कहता है सरकार फरमान लगे, वो कमीना कल भी झूठा सी, आज भी झूठा है। मैं उस नबी का गुलाम हूं और उसके नाम के टुकड़े खाता हूं और उसके नाम पे अपनी जान कुर्बान करना भी चाहता हूं। ये खताब आज होगा गंगापुर की जमीन पे, आज जलसा ये जारी रहेगा और वो जारी रहा। आपने फरमाया, मैं फारूकी और मोहम्मद अरबी का गुलाम, आज मैं गंगापुर के लोगों तुम्हें मैं ऐलान करता हूं कि आज अगर इस जमीन पे कोई नबी की अज़मत और कुर्बान हो गया, तो अगर कल जन्नत वाले, कल क़यामत वाले दिन जन्नत में मैं उसको साथ लेके न गया तो मुझे पकड़ लेना गिरबान से। और ये भी कहता हूं कि नबी की अज़मत पे कुर्बान होने का दिन है। आज पहली कुर्बानी मैं दूंगा, दूसरी कुर्बानी गुलाम नक्शबंद देगा, तीसरी किसी और की बारी है। नबी की अज़मत में अटल हैं और अपने
اللہ کی قسم کون کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کے ابوجہل کے واسطے میں کوئی خلل تھا؟ ان کے یہ کل انہوں نے شجرہ جو لکھا وہ جھوٹا تھا، آج سچا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ان کی عقلیں مار گئی ہیں۔ حضور بابا جی فرماتے تھے میں سید نہیں ہوں، سید میرے غلام سے روتے ہیں۔ دوستو بات تصرفات کی ہے، یہ سیون میلاد آج بھی تصرف فرما رہے ہیں، توجہات سے فیضیاب کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں، آپ جو آ رہے ہیں میرا کمال نہیں، جتنے خالی ڈھیریاں ہوں ان سے دیوے نہیں بنتے ہیں۔ یہ اس مرد دیش درویش کے تصرفات کا کمال ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ سرحد شریف کا ایک شہزادہ تشریف لایا، رات کو میرے پاس نہیں آیا، خاندان کے کچھ اور لوگوں کے پاس انہوں نے قیام کیا، میں یہاں موجود نہیں تھا۔ رات کو 3 بجے اٹھا، حضور بابا نور محمد کی مزار پہ گیا، مراقب ہوا، مراقب ہونے کے بعد کہتا ہے افسوس ہے۔ ساتھ والوں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ بابا جی ناراض ہو کے تو پڑ گئے، بابا جی ناراض ہو کے تو پڑ گئے، اولادوں تم اپنے بزرگوں سے رابطہ کرو، یہ ناراض ہیں، یہ احوال کیوں ایسے ہوا؟ ان کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ادھر سے ان کوٹے ادھر تشریف لیا، بابا جی کی بارگاہ میں یہاں بیٹھے فاتحہ پڑھا اور مراقب ہوئے، مراقب ہونے کے بعد کہنے لگے یہ موجود بھی ہیں اور تصرفات بھی فرما رہے ہیں اور خوش بھی ہیں۔ آج یاد رکھو، آج کے بعد یہ بات بانگے دہل رکھو کہ بابا جی فقیر محمد کا وہی بیٹا ہے جو فاروقی ہے، جو اپنے نام کے ساتھ سید کہے وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، جو اپنے باپ کو باپ نہ پہچانے اس کی عزت کیوں کرتے ہو؟ جو باپ کو باپ نہ کہے، عزت تو میرا وقار، میری عزت اور میرا آپ سے نسبت اسی در سے ہے، اسی وجہ سے۔ اگر یہ نسبت مجھے حاصل نہ ہو تو مجھے کوئی کمال حاصل نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میری عزت اور میرا آپ سے واسطہ اسی واسطے سے ہے۔ جو اس واسطے کو کٹ دے وہ کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ کوئی صاحبزادہ ہو، کوئی صاحبزادہ ابن صاحبزادہ ہو، جتنی مرضی واسطوں میں قائم ہو، جو فاروقی نہ کہلائے وہ بابا جی کی اولاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بابا جی تصرفات بھی فرما رہے ہیں، توجہات بھی فرما رہے ہیں، فیوز کی طرف سے ان کا مقام ورا الورا ہے، ان کا مقام وہی ہے۔ یاد رکھنا، حضور بہاول حق زکریا ملتانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب شاہ رکن دین عالم کو دفن کیا گیا، پوتا تھا، دادے کے قدموں میں دفن کیا، پوتا تھا، دادے کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جب پوتے کو دادے کے قدموں میں دفن کیا، بادشاہ وقت کی خواب میں آئے، حضور بہاول حق زکریا ملتانی، انہوں نے فرمایا رکن الدین عالم کو میرے قدموں سے اٹھا دو۔ حضور کیا بات ہے، حضور کیا بات ہے، حضور کیا بات ہے، وہ مقام میں اس مرتبے میں پہنچ چکا ہے کہ میرے قدموں میں رہنا اس کے لیے اچھا نہیں، میرے لیے بھی اچھا ہے۔ آج اللہ کی قسم، بابا جی کی مرکت بھی اگر بابا جی نور محمد کے قدموں میں ہوتی تو وہ کہتے کہ انہیں یہاں سے اٹھا لو، یہ اس مرتبے میں پہنچ چکا ہے، اس مقام میں پہنچ چکا ہے کہ میں اپنے قدموں
نہیں لیا کیونکہ جو ان کا کی دربار پہ بیٹھا ہو اس کو کمی ہو سکتی. یاد رکھو بابا جی کے قدموں میں بیٹھ کے 10-10 روپے کی بھیک مانگنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کیا بابا جی کی عزت اس مقام کی ہے تو ان کے لیے تم 10-10 روپے لوگوں سے بھیک مانگ کے ان کا دربار بناؤ؟ یہ سب جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، یہ سب یہ خود کھانے والے ہیں، غاصب ہے. بابا کو ادھر موجود ہی نہیں. وہ ہوتا تصرف فرماتا تو ایک دن میں یہ بیدار بن جاتا. میں کہتا ہوں جھگڑوں کو چھوڑ دو، میرے سے نہیں کرو، کسی سے بھیک بھی نہیں مانگوں گا، فنڈ بھی نہیں مانگوں گا، خود ہی بنا دوں گا اور اپنا نام بھی نہیں رکھوں گا. دوستو یاد رکھو بابا جی کے دربار پہ جانا بھی اپنی ہے. میزار نیچے ہے، لوگ اوپر کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک دفعہ بھی فیض رحمت صاحب تشریف لائے تھے، اسی زمین پہ یہاں کھڑے تھے. سپیڈ سے صاحب عالم آر کے صاحبزادے تھے، بڑے بہترین خطیب تھے. کسی نے کہا صاحبزادہ صاحب بیمار ہیں، انہیں کرسی لا دو. عرض کرنے لگے حضور میں تو کچھ لین آیا، اگلا بھی دین نہیں آیا. جو یاد رکھو جو آستانوں پہ جا کے ادب نہ کر سکے، جو آستانے میں جا کے ادب نہ کر سکے اس کو دور رہنا ہی بہتر ہے. حضور پیر علی حسین صاحب تشریف لائے، مسجد میں بیٹھے تھے. پیر صاحب قبلہ حسہ حضور یہاں پہ تشریف فرما تھے. آپ نے پیغام بھیجا شادی کے تشریف لے آؤ. حضور جدوں کا بے ادب ہویا میں دور دور رہنا. کیا فرمایا آپ نے؟ حضور جدوں کا بے ادب ہو گیا میں دور دور رہنا. بات کیا تھی؟ جب یہاں بیٹھتے تھے تو دونوں زانو ہو کے اس طرح بیٹھتے تھے. حضرت فرماتے کہ شاہ عمران تکیہ دیکھو، تکیہ پیچھے کی بجائے اپنے سامنے رکھ کے تے اس مراقب ہو کے تے 2000 میں بیٹھ جاتے. لیکن جب یہ تکلیف گھٹنوں کی بڑھی تو انہوں نے ادھر بیٹھنا چھوڑ دیا، ادھر دور بیٹھتے تھے. یاد رکھو آستانوں میں جا کے آداب بجا لانا بہت ضروری ہے. آج کے بعد کوئی آدمی اس طرف نہیں جائے گا جب تک وہ صحیح طریقے سے دربار کو تعمیر نہیں کرتے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لیں گے. بابا جی تو مدینے میں ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں اشارے جواب کریں گے. ہم نہیں جھوٹوں کے لیے اس کو کسی جھوٹے کی دکانداری کو چلانا بھی اچھی بات نہیں. کسی پیشہ ور بکاری کو جیسے ٹھیک دینا بری بات ہے، اسی طرح جھوٹے کی دکانداری کو چلانا بھی اچھی بات ہے. کوئی آدمی اس گلے میں پیسے نہ ڈالے، وہ جھوٹے ہیں، تمہارے پیسوں کی بابا جی کی قدر ضرورت نہیں. لٹیرے اور یہ لوگوں کے لیے تم لوگ کیوں خیرات اکٹھی کرتے ہو؟ یاد رکھو جس دن اجازت ہوئی دربار بنا تو انشاءاللہ بابا جی کی عقیدت مند اور ہم سب مل کے اس میں ایک بڑا حصہ ڈالیں. جب بھی کسی معزز اور کسی امانت دار بندے نے یہ منصب سنبھالا تو ہم بابا جی فقیر محمد کے غلام سارے اکٹھے ہو کے ادھر بڑا حصہ ڈالیں گے. لیکن جھوٹوں کے لیے ہمارے پاس ایک روپیہ نہیں ہے. چلو چھوڑو ہم کو اپنی بات کرتے ہیں. ہم تو یہاں پہ محبتیں بکھیرنے، پیار اکٹھا کرنے، بابا جی کی شفقتیں لینے آتے ہیں. ہمارے پاس جھگڑوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، فتنوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. محبتیں کرنے والے جھگڑوں اور فتنوں سے ویسے ہی محدود رہتے ہیں. ہم تو اس بابے کے غلام ہیں جس نے دنیا کی جاہ و عظمت کو، دنیا کے مقام و منصب کو نہیں بلکہ محمد کی فقیری کو اپنایا ہے. منصب، مقامات، مراتب تو ان کے پیچھے بھاگتے تھے، لیکن یہ ان کو دور کر کے اس
گوشہ عافیت میں، اس زمین کے خطے میں، اس سنگلاخ چٹانوں کی زمین پہ آ کے ڈیرا لگا دیتی ہیں کہ مجھے اللہ اللہ کرنے کا موقع مل جائے۔